اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کا انتخاب کیا اللہ کے کام کے لیے۔ اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کل کو اگر میں نہ رہوں تو اللہ کا کام رکنے والا نہیں ہے۔ اللہ میری جگہ کسی اور کا انتخاب کرے گا اور اپنے کام کو جاری رکھے گا کہ میں کچھ کر سکوں۔ مجھے یاد آتا ہے آج بھی وہ دن جب میں پہلی مرتبہ انتخابی میدان میں اترا تھا، تو وہی جملے تھے میرے کہ اکبر الدین اویسی دنیا کے اقتدار کے لیے امیدوار نہیں بنا ہے یا دولت کمانے کے لیے امیدوار نہیں بنا ہے، بلکہ اس لیے امیدوار بنا ہے کہ وہ اس حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے معصوم بچوں کے ہاتھوں میں کتاب اور قلم تھمانے کے لیے امیدوار بنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور جملہ یہ بھی تھا کہ اکبر الدین اویسی اتحاد کے پیغام کو لے کر آگے بڑھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی دنیا دیکھے گی کہ آج جو آواز چندرائن گٹے میں گونج رہی ہے، اس اتحاد کی آواز کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچاؤں گا۔ اور اللہ نے پھر سے اس گنہگار کی زبان سے نکلے ان جملوں کی لاج رکھ لی۔ مدرسہ تو ایک بنانے کا ارادہ تھا، لیکن الحمدللہ آج ایک نہیں بلکہ کئی مدرسے بن رہے ہیں۔ میری تو اتنی بھی استطاعت نہیں تھی کہ ایک مدرسہ بناؤں۔ جب وعدہ کیا، ارادہ کیا ایک مدرسہ بنانے کا، تو راتوں میں جاگ جاگ کر سجدہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے معروضے کو پیش کرتا تھا کہ اے اللہ، میں نے ان غریب مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کرنے کی مجھے ہمت دے، طاقت دے، استطاعت دے۔ کہ آج ہم نے جو یہ تعلیم کو عام کرنے کا اور غریب کو تعلیم کا موقع فراہم کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے، یہ اپنے آپ میں خود ایک مثال ہے۔ اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کی کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی قائدین میں ایسی دور اندیشی، ایسی جسارت، ایسی ہمت یا ایسی جدوجہد یا جستجو نہیں ہوگی جو جستجو آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کے ایک ادنا اس کارکن اکبر الدین اویسی میں ہے، جو آج اتنی طریقے سے اپنے حلقے کی عوام کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے کر رہا۔ نہ صرف یہ بلکہ ہم نے عشرت محل مغل پورے میں ایک زمین خریدی، قریب 3 کروڑ روپے کی زمین خریدی۔ وہ بھی بہت بڑا پروجیکٹ ہے، جونیئر کالج، ڈگری کالج۔ اور یہ دعوے سے کہہ سیاسی جماعت، کوئی سیاسی قائدین میں ایسی دور اندیشی، ایسی جسارت یا ایسی جدوجہد، ایسی ہمت یا جستجو نہیں ہوگی جو الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کے ایک ادنا اکبر الدین اویسی میں اس کارکن ہے، جو آج اتنی طریقے سے اپنے آج الحلقے کی عوام کو تعلق کرنے کے لیے کر رہا۔ ان کے زیور سے آراستہ عشرت محل مغل پورے میں ایک زمین خریدی، قریب زمین خریدی 3 کروڑ روپے کی۔ وہ بھی بہت بڑا پروجیکٹ ہے، جونیئر کالج، ڈگری کالج۔ اور یہ دعوے سے کہہ سکتا سیاسی جماعت، کوئی سیاسی قائدین میں ایسی دور ایسی ہمت یا ایسی جدوجہد یا جستجو نہیں ہوگی جو ایسی الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کے ایک ادنا اس کارکن اکبر الدین اویسی میں ہے، جو آج
اتنی طریقے سے اپنے آج وہاں پر بھی ہم تعلیم کا انتظام کریں، وہاں پر بھی 1.5 ایکڑ زمین خریدی ہے ہم نے، وہاں پر بھی ایک اسکول، ایک چھوٹا سا ہیلتھ سینٹر تعمیر کر کر صحت اور تعلیم پر توجہ مرکوز کرنے کی ہمارا ارادہ منصوبہ ہے۔ اور پھر ناندیڑ سے ہم نے آگے بڑھ کر الحمدللہ مالیگاؤں مہاراشٹر میں اتنا مسلمانوں کی آبادی، اتنی بستی ایسی ہے جہاں پہ 99% مسلمان ہیں، پاور لوم کا کام کرتے ہیں، کپڑے بنتے ہیں، لیکن وہاں غربت کا یہ عالم ہے کہ اتنی بڑی آبادی ہے، پورا گاؤں ہے، لاکھوں کی تعداد ہے، لیکن افسوس کہ کوئی ایک اچھا یا پورا مکمل انگلش میڈیم کا اسکول وہاں پر دستیاب نہیں ہے۔ اتنی بڑی بے بسی ہے، بے حسی ہے، لاچارگی ہے، مسلمانوں میں مایوسی ہے، اس کو دیکھ کر دل تڑپ اٹھتا ہے۔ آج آپ حیدرآباد میں ہیں، الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ آپ کی زندگیاں بہت اچھی ہیں، بستیوں میں آج صفائی ہے، آپ کی بنیادی سہولتیں ہیں، روزگار کے موقع ہیں، آپ کے اوپر پہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، لیکن اپنے بستیوں سے نکل کر ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں جا کر دیکھیے جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے تو کتنی گندگی ہے، کتنی مفلسی ہے، کتنی لاچارگی ہے، کتنی بے بسی ہے کہ تعلیم کے لیے کوئی مدرسے نہیں ہے، بیمار کے علاج کے لیے کوئی دواخانے دستیاب نہیں ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، گندگی میں کھیل رہے ہیں۔ تو ہم نے مالیگاؤں میں بھی قریب 1 ایکڑ زمین خریدی ہے، وہاں پر بھی ایک اسکول کی تعمیر کا سنگ بنیاد انشاءاللہ تعالی اسی رمضان کے مہینے میں ہوگا۔ مجھے خود نہیں معلوم کہ اتنا کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، کہاں سے پیسہ آئے گا، کہاں سے دولت آئے گی، کیسا یہ مکمل ہوگا، لیکن میرا ایمان یہی ہے کہ اللہ کا کام ہے، اللہ خود کرا دے گا، اللہ خود تکمیل کر دے گا، بندوں کی اب میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس کو کر سکوں۔ تو یہی ہم آج آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آج مالیگاؤں کے بعد پھر اسی آج سے 4 دن پہلے بھیونڈی میں بھی ممبئی شہر سے آگے بھیونڈی میں 1200 گز زمین خریدی ہے، قریب 3 کروڑ کی لاگت کی زمین خریدی، 50 لاکھ روپیہ بیانہ میں نے آج سے 8 دن پہلے دیا ہے تاکہ وہاں پر بھی ایک مدرسہ، ایک اسکول تعمیر ہو۔ تو آپ بتائیے کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ کام ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کر رہے ہیں کہ جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہم ضرور شرمندہ نہیں ہوں گے۔ ہم اللہ جانتا ہے کہ ہمارے بس میں جتنا ہے ہم نے کیا ہے، لیکن آپ بتائیے کہ آج ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہماری کتاب قرآن ہے، ہمارے پاس احادیث ہے، اور یہ مہینہ رمضان کا ہے، اور رمضان کے اراکین میں اگر روزہ ہے، تراویح ہے، تو اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان اپنی زکات کو بھی نکالے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ نے کئی مسلمانوں کو دولت سے نوازا ہے، لیکن وہ مسلمان اپنی صحیح زکات نہیں نکالتے۔ اگر ہمارا ہر دولت مند مسلمان ہندوستان کا اگر صحیح طریقے سے زکات نکال لے اور زکات کا صحیح استعمال کرے تو خدا کی قسم ہندوستان کے مسلمانوں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے مسلمانوں کے زکات کے ذریعے ہی اپنی بدحالی کو، اپنی مفلسی کو، اپنی غربت کو، اپنی جہالت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی تھی، خدا رائے میرے دولت مند پیارے مسلمان بھائیوں، اپنی زکات کو برابر نکالو۔ ارے اگر پراپرٹی ٹیکس آیا تو ڈر کر دے دیتے ہیں، سیلز ٹیکس آیا تو ڈر کر دے دیتے ہیں، اگر کوئی دوسرا ٹیکس آیا تو وہ دے دیتے ہیں۔ دنیا کے جیل سے، دنیا کے
خوف سے ٹیکس کو دیتے ہیں لیکن اللہ کا ڈر ان کو نہیں ہے، اللہ کا ٹیکس زکات دینے سے روکتے ہیں، اپنے سونے کو چھپاتے ہیں، اپنے زمین کو چھپاتے ہیں، اپنی دولت کو چھپاتے ہیں۔ ارے کیا کرو گے اتنی دولت کو رکھ کے دولت مندو؟ کیا تمہاری دولت تمہارے خبر میں تمہارے ساتھ اگر جائے گی تو کیا تمہارے بخشش کا سبب بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ اگر تم اپنے خبر میں ایئر کنڈیشن بھی لگا دو، سونے چاندی کی خبر بھی بنا دو، ہیرے موتیاں بھی اگر جلوا لو خبر میں، تو بھی یہ تمہاری بخشش کا سامان مہیا نہیں کر سکتی۔ اگر بخشش اگر کوئی چیز دلا سکتی ہے تو تمہارا نیک عمل دلا سکتا ہے۔ اپنے عمل کو سچا کرو۔ میری آواز سننے والے اے دولت مند مسلمانوں، زکات کو نکالو، اپنے دل سے اللہ کے خوف کو پیدا کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ادارے کو ترقی دے، اس ادارے کے پڑھنے والے بچوں نونہالوں کو قابل بنائے، نیک بنائے، مشہور بنائے، معروف بنائے، زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھائے۔ اے اللہ اس اسکول میں پڑھنے والے غریب مسلمان بچوں کے روشن مستقبل کو روشن کر دے اور ان کی زندگیوں میں خوشحالی لا دے، نئی ترقی لا دے۔ ان اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ان مدرسوں پہ ہمارے دشمنوں کی للچائی ہوئی نظریں ہیں ٹکی ہوئی، آج وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں کا خاتمہ کر دے۔ اے اللہ یہ تیری امانت ہے، تیرے نام لینے والوں کا ادارہ ہے۔ اللہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اثاثے ہیں مولا، اس کی حفاظت فرما دے، ان کی حفاظت فرما دے، دشمنوں کی سازشوں سے ان مدرسوں کو، ان عمارتوں کو محفوظ فرما دے، ان کو اور ترقی دے، ان کو کامیابی دے۔ اس مدرسے کی ترقی کے لیے ہر فرد جو کوشش کرتا ہے، اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔